ایک ننھا خرگوش جس کا نام فلف تھا۔ اس کا رنگ اتنا چمکدار اور سفید تھا کہ سردیوں میں وہ تقریباً برف میں مل جاتا۔ یہ خصوصیت اسے خاص بناتی، مگر کبھی کبھار اسے اکیلا پن محسوس ہوتا، کیونکہ دوسرے خرگوش جو بھورے اور سرمئی رنگ کے تھے اور اکثر اسے نظر انداز کر دیتے۔ ایک سرد صبح جب فلف برف سے ڈھکے میدان میں کود رہا تھا تو اس نے دور ایک چمکتی ہوئی چیز کو دیکھا۔ تجسس کے ساتھ وہ اس چمکدار چیز کی طرف بڑھا۔ اس کے چھوٹے پنجے تازہ برف پر نازک نقوش چھوڑتے جا رہے تھے۔ جب وہ قریب پہنچا، فلف نے دیکھا کہ یہ ایک کرسٹل ہے جو برف میں دھنسے ہوئے سورج کی روشنی کو منعکس کر رہا تھا۔ اس نے پہلے کبھی ایسا کچھ نہیں دیکھا تھا، اور درختوں پر لٹکتی برف کے ٹکڑے ہوا میں چھوٹے گھنٹیوں کی طرح بجتے تھے۔ فلف نے اپنے ارد گرد کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے حیرت اور تھوڑا خوشی کو محسوس کیا۔ جب وہ اس جادوئی جنگل کی سیر کر رہا تھا، اسے ایک شاندار قلعہ نظر آیا جو مکمل طور پر برف سے بنا ہوا تھا۔ اس کے برج آسمان کو چھو رہے تھے اور دیواریں نیلے اور سفید رنگوں میں چمک رہی تھیں۔ دروازے پر ایک شخصیت کھڑی تھی جو برف کے ٹکڑوں کی چادر اوڑھے ہوئے تھی۔ اس کا چہرہ ایک ہڈ کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ خوش آمدید فلف، اس شخصیت نے نرمی سے کہا۔ میں برف کی ملکہ ہوں، اس جادوئی دنیا کی محافظ۔ تمہیں اس موسم سرما کے توازن کو بحال کرنے میں میری مدد کرنے کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ فلف کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، لیکن میں تو ایک چھوٹا سا خرگوش ہوں، میں کیسے مدد کر سکتا ہوں؟ برف کی ملکہ مسکرائی اور فلف کے برابر بیٹھ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ تم خاص ہو، کیونکہ تمہارا سفید فر پاکیزگی اور امید کی علامت ہے۔ کچھ اندھیری طاقتیں سرما کو سخت اور بے رحم بنانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تمہاری مدد سے ہم اس موسم کی خوبصورتی اور سکون کو واپس لا سکتے ہیں۔ فلف نے فخر اور عزم کے ساتھ مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ برف کی ملکہ اسے قلعے کے ایک خفیہ کمرے میں لے گئی، جہاں ایک شاندار قالین دیوار پر لٹکا ہوا تھا۔ قالین پر موسموں کا چکر دکھایا گیا، مگر سرما تاریک اور خوفناک تھا۔ برف کی ملکہ نے وضاحت کی کہ انہیں 4 عنصری کرسٹل برف، ہوا، پانی اور روشنی کو تلاش کرنا ہوگا تاکہ توازن بحال کیا جا سکے۔ ان کا سفر برف کے کرسٹل کی تلاش سے شروع ہوا، جو جنگل کے دل میں برفانی غاروں میں چھپا ہوا تھا۔ راستے میں فلف اور برف کی ملکہ کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، جیسا کہ خطرناک برف کے پل اور شریر برف کی پریوں، مگر ہر چیلنج کے ساتھ فلف بہادر اور زیادہ ہوشیار ہوتا گیا۔ برفانی غاروں میں انہیں برف کا کرسٹل ملا جس کی حفاظت ایک خوفناک برفانی ڈریگن کر رہا تھا۔ فلف اپنی چھوٹی صباحت اور جلد بازی کی وجہ سے ڈریگن کو چکمہ دے کر کرسٹل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ہوا کی چوٹی پر گئے، جہاں ہوا کا کرسٹل رکھا ہوا تھا، جہاں فلف نے طاقتور ہواؤں کا سامنا کیا اور ایک عقل مند بوڑھے الو کی پہیلی کو حل کیا تاکہ کرسٹل حاصل کر سکے۔ پانی کا کرسٹل جمی ہوئی جھیل کے نیچے گہرے پانی میں چھپا ہوا تھا، جس کی حفاظت برف کی جل پریوں کا خاندان کر رہا تھا۔ فلف اپنی نیک نیتی اور حوصلے کے ساتھ جل پریوں سے مذاکرات کر کے کرسٹل حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخر کار روشنی کا کرسٹل ایک غار میں چھپا ہوا تھا، جو صرف صبح کی پہلی روشنی میں پہاڑ کی چوٹی کو چھونے پر ظاہر ہوتا تھا۔ صبر اور عزم کے ساتھ فلف اور برف کی ملکہ نے پوری رات انتظار کیا تاکہ آخری کرسٹل حاصل کر سکے۔ تمام 4 کرسٹلوں کے ساتھ فلف اور برف کی ملکہ قلعے میں واپس آئے۔ کرسٹلوں کو قالین میں رکھنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ سرما کی خوبصورتی واپس آ گئی ہے۔ اندھیرا چھٹ گیا، برف کے گالے چمکنے لگے جو صاف اور شفاف ہو گئے، اور جنگل خوشی سے بھر گیا۔ برف کی ملکہ نے فلف کا شکریہ ادا کیا اور اسے ایک چھوٹا سا لٹکن دیا جس میں روشنی کے کرسٹل کا ٹکڑا تھا، تاکہ وہ ہمیشہ جادوئی دنیا کا حصہ اپنے پاس رکھ سکے۔ جب فلف کے واپس جانے کا وقت آیا تو برف کی ملکہ نے اپنی جادوئی طاقت سے اسے واپس بھیج دیا۔ فلف نے دوبارہ اپنے آپ کو اسی میدان میں پایا
جہاں اس نے کرسٹل کو دیکھا تھا۔ دوسرے خرگوش اس کے گلے میں چمکدار لٹکن دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ انہوں نے حیرت سے فلف کی کہانی سنی اور پہلی بار انہوں نے اسے ایک خاص خرگوش کے طور پر دیکھا۔ اس دن کے بعد فلف کبھی اکیلا نہیں ہوا اور ہر سرما جب برف صحیح طریقے سے چمکتی، فلف پہاڑوں کی طرف دیکھتا اور برف کی ملکہ کے ساتھ اپنی مہم کو یاد کرتا جس نے اس کی زندگی کو بدل دیا تھا۔ کہانی کا اخلاق: ہمت، مہربانی اور امید سے کوئی بھی کام کیا جائے تو کوئی بھی کام ناممکن نہیں ہوتا۔